نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلی مرتبہ تہاڈے اس قصبے تہاڈے نال ملاقات کا شرف حاصل ہے. دین دی نسبت نال ساڈے ساریاں دا اتھے مل بیٹھنا اور جمع ہونا اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے. بڑے
سج وقت صرف ایک مسئلہ سمجھان کی کوشش کرساں اللہ اپنے فضل نال میں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ نے اولاد آدم دی ہدایت واسطے انبیاء بھیجن دا ایک سلسلہ شروع کیتا۔ وقت دے کفار نے یقیناً اس کا انکار کرنا ہے، تو اللہ نے اکثر نبیاں انہاں دی صداقت واسطے سچائی واسطے معجزے عطا ہوتے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو زندہ ہونا اکثر نبیاں اللہ نے معجزے عطا ہوتے۔ کسی نبی دا تخت ہوا چ اڈریا، کسی دے ہاتھ چ لوہا موم ہو رہے، سبحان اللہ، کسی دی لاٹھی سپ بن رہی، اللہ اکبر، کسی تے اگ گلزار بن رہی، سبحان اللہ، کوئی مٹی دے پرندے بنا کے اس نو سچ مچ دے پرندے بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہر نبی نو ایکو جہا معجزہ نہیں دیندا، ہر نبی دی سوٹی سپ نہیں بنتی، ہر نبی مردیاں نو زندہ، یہ بڑی علمی دی گل ہے، علماء اس کو زیادہ فیض حاصل کر سکتے۔ یہ جڑے عیسائی اعتراض کرتے ہیں بھئی ساڈا نبی تو مردیاں نو زندہ کریندا ہے، مسلمانوں تواڈے نبی بھی کسی مردے نو زندہ کیتا؟ یہ انہاں نو میں جواب دے، ہر نبی نو اللہ ایکو جہا معجزہ، اصول اے وے کہ نبی دے زمانے کس شے دا رواج زیادہ نا، شہرت رواج، اللہ نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق دینا۔
موسیٰ دے زمانے جادو دا زور ہے، لوگ رسیاں سٹیندے سوٹیاں سٹیندے اکھاں دے اوتے اثر پاندے ویکھن والے نوں لگدا بھئی کہ بن گئے۔ اللہ نے وقت دے پیغمبر کو معجزہ بھی اس دے سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ دے زمانے حکمت کا زور ہے، بڑے بڑے حکیم تے بڑے بڑے ڈاکٹر، اللہ نے وقت دے پیغمبر کو معجزہ بھی اس دے مادر ذات انیاں نوں بھی کوئی اکھاں دے سکتا، اللہ اکبر، مردے نوں بھی کوئی زندہ کر سکتا۔ یہ ہن تہاڈی توجہ ہوے تو میں بڑی کم دی گل کرن لگا۔ حضرت موسیٰ دے زمانے جادو دا زور ہے، معجزہ اس دے مطابق۔ حضرت عیسیٰ دے زمانے حکمت دا زور ہے، معجزہ اس دے مطابق۔ میرے نبی دے زمانے فصاحت دا، بلاغت دا، خطابت دا، شعر و شاعری دا زور ہے، معجزہ بھی قرآن والا اس دے مطابق۔ اللہ اکثر نبیوں انہوں کی صداقت واسطے کہہ دینا یہ معجزے دا لفظ نے عجز دا لفظ میں تو اس کام کرن عاجز ہاں، اس دل کیوں نکلے نے معجزہ۔ معجزے نو معجزہ اس واسطے آدھے پیغمبر دے ہاتھ اتے ایو جیا کام صادر ہو جائے کہ باقی ساری خلقت مل کے بھی اس کام کرن تو عاجز ہو گئے۔ اس واسطے اس نے کیا دے ورنہ قرآن کا اس وقت آیت آتا، قرآن نے معجزہ ذکر نہیں کی، حدیث کی معجزہ لفظ کو اے تو علماء متکلمین معجزہ لفظ بولتے ہیں، ورنہ قرآن نے اس کو کیا آیا نشانی۔ تو معجزہ اس واسطے آکھیا جا رہا کہ باقی لوگ ایک کام کرن تو آ گئے، کوئی انہونی ہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے۔ کیوں بھائی مردیاں دا زندہ ہونا ممکن ہے؟ مٹی دے پرندیاں دا سچ مچ دا پرندہ بننا ممکن ہے؟ ناممکن ممکن ہو جائے، انہونی ہونی ہو جائے، جس کو لوگ دشوار ترین سمجھ رہے ہیں وہ کم ہو جائے۔ یہ جگہ نبی دے حق تے ہوے نا اس نو معجزہ آکھدے تے جگہ ولی دے حق تے ہوے تے اس نو کرامت آکھدے۔ یہ فرق سمجھ سکے تو نہ سمجھ سکے۔ یہ کئی اخبار والے لکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بولتے رہتے ہیں وہ فلانی جگہ تے نہیں، معجزہ ہی ہو گیا۔ جدا نبی نہیں آنا تو معجزہ بھی نہیں ہوگا۔ معجزہ کہنے ہاتھ کے ساتھ ہونا ایسا کم جڑا اوپرا ہوئے مشکل ہوئے اور نبی دے حق تے سادے ہوئے تکے اسی تے ولی دے حق تے فقیر دے حق تے نیک بندے دے حق تے سادے ہو جائے اس کو بھی آگ سے کرامت آگ سے۔ انہاں دونوں دیاں مثالہ قرآن ایک موجود ہیں۔ اصحاب کاف دا 309 سال سومنا نبی دا نہ ہے ولی ہے۔ مائی مریم نو بے موسم پھلاں دا ملنا، مائی مریم نبی دا نہیں انہوں پھلاں دا ملنا کرامت۔ ذوالقرنین دا مشرق مغرب تک پہنچنا نبی دا نہیں ہو، بادشاہ ہے
نبی دے حق تے صادر ہوئے تا معجزہ، ولی دے حق تے صادر ہوئے تا کرامت۔ اصل جڑے اشاعت توحید و سنت دے لوگ ہیں نا، خدا گواہ اساں نبیاں دے معجزیاں دے بھی قائل ہاں تے ولیاں دیاں کرامتاں دے بھی قائل ہیں۔ یہ لوگ دھوکہ دے دے بھئی معجزے نہیں مندے، ایک کرامتاں نہیں۔ میں تو اللہ سمجھا سا بے معجزہ ہوندا کہ لوگوں نے اس میں بھی پیش کیتا، تساں اس کو کے بنا لیا، یہ میں سمجھا سا اس کی حقیقت تو، لیکن اتنی گل تو صاف ہے نا کہ انبیاء دا معجزہ بھی برحق، ولی دی کرامت بھی برحق۔ اللہ ولی دے حق تے کم صادر کروا دے میں کوئی انکار نہیں، نبی دے حق تے ایسا کم صادر ہو جائے یہ معجزہ ہے۔ قرآن معجزے کا بھی ذکر ہے اور کرامتاں کا بھی ذکر ہے، اساں اس دے قائل ہاں لیکن لیکن معجزے وچ حق پیغمبر دا ہوندا، مرضی اور اختیار عرش والے دا ہوندا۔ قوت نہیں نبی دے حق تے چلدا، نبی دے اختیار تے چلدا، نبی دی مرضی نال صادر ہوندا، نبی دے اختیار تے چلدا، جداں چاہے جتھے چاہے معجزہ دکھائے۔ ساڈے دوست یہ آکھدے اور حقیقت یہ بھی کہ نہیں، معجزے حق پیغمبر دا ہے، اختیار اور مرضی کس دی ہے؟ میں بڑی سوکھیاں جیاں دلیلاں دین دا عادی ہاں، مشکل گلاں میں کبھی کیتیاں کہ لوگوں دے سراں تو گزر جان، تساں خود گواہی دے سو، تساں خود گواہی دے سو، تساں خود گواہی دے سو۔ میں آکھدا اگر معجزہ توجہ ہے توجہ ہے سمجھ سو، اگر معجزہ نبی دے حق تے چوندا، اگر معجزہ نبی دی مرضی دے مطابق ہوندا تے جڑے سوٹی سپ بن گئی آئی تے حضرت موسیٰ ویکھ کے کدی نہ بھجدے۔ اپنی مرضی نال جو سپ بنے آئی تو بھجنا کیوں؟ اپنے اختیار نال جو سپ بنے آئی تو نسنا کیوں؟ جڑے وہ سپ بنیا تو حضرت موسیٰ بھجے تے قرآن آتا ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھدا۔ اساں بھی سپ نوں آکھیا بھی لگ جا پیچھے تے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھدا۔ اللہ نے فرمایا سامنے آئیے، لا تخف یہ میں نہیں کرنا پہ میں کوئی ڈنڈی مار دینا کہ تساں میں نہ کرو، لا تخف یہ مطلب ہے ڈرے تو صحیح، تعالیٰ نوکھنا پہ ڈر نہیں، کیوں ڈرے؟ اپنی مرضی نال ہو جائی، اپنے اختیار نال ہو جائی، بس کیوں ڈرے؟ اللہ فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں، اس کو پکڑیے، پکڑنا تیرا کام ہے اور اسے دوبارہ لاٹھی بنا دینا ہمارا کام ہے۔ بڑا ہے قرآن کی سورۃ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها اس کو پہلی حالت میں ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ کیسے اختیار ہے اور اتنا سارا فرق ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ سارے متعلق آتے ہیں کرامتا نہیں منتے، یہ معجزے نہیں منتے، اور فرق کتنا ہے؟ نبی دا حق نہیں، نبی دی مرضی نہیں، حق پیغمبر کا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ چلو یار میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تو میں اپنا استدلال کر سکتا ہوں، تھوڑا جہا عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ۔ نبی پاک کو معراج ہوئی، جسمانی معراج، اسے جسم معروف عالم بیداری جیدیاں جاگدیاں، خواب تو نہیں واقعہ، خواب نہیں تو میرے نبی نو کئی مرتبہ معراج، کئی مرتبہ
لیکن جسمانی اسے بدن نال عالم بیداری میرے نبی نو ایک میری معراج ہوئی نبوت ملن تو 12 سال بعد جیڑے مصیبتاں عروج تے ہیں دکھ عروج تے ہیں غم عروج تے ہیں گھر تسلی دینے والی بیوی حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی اور بندے دیاں 4 دھیاں ہوئے تے گھر سنبھالنے والی بیوی ہوئے تے باہر مشکلات ہوئے پریشانی اضافہ ہویا کہ نہ ہویا گھر سنبھالنا کے باہر کام کرا بس جڑا چاچا ہی ابو طالب جڑا کوئی ڈھال بنتا ہی اس کا بھی انتقال ہو گیا 21 سال بیوی بھی چلی گئی چاچا بھی چلا گیا طائف کے وچ پتھر لگے میرے نبی بے ہوش ہو گئے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے میرے نبی تے علماء کرام نے تھوڑا جا متوجہ کر سکتا میں تجھے قرآن کا تعلق علم اس واسطے سورۃ نحل دے آخر وچ اللہ فرمایا وصبر وما صبرک الا ولا تک فی ضیق مما یمکرون میرے پیغمبر انہاں دی مصیبتاں تے صبر کر تیرا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے میرے پیغمبر دل تنگ نہ ہو انہاں دے غم تو مکر تو فریب تو سازشاں تو دل تنگ بھی نہ ہو صبر کر حوصلہ کر معلوم ہوتا نبی پاک غمگین ہو گئے پریشان ہو گئے اتنے سورت نحل نو ختم کیتا اگو اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام جیلے بندہ پریشان ہوئے نا تے جیلے بندہ غمگین ہوئے نا تے جیلے بندے ہوتے پریشانی دے پہاڑ ہوئے نا بس بندے دا دل کرے گا کہ بیلی کو ونیا کہ دوست کو ونیا تھوڑا جا غم کٹا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر زیادہ غمگین ہو گئے ہو آؤ کون عرش تے لے جا کے اپنے دوستان نال ملاقات کرو سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ نے میرے نبی دے وجود مقدس کو چایا زمین دیاں پستیاں کو چایا اللہ اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی اتنے آیا کوئی بزرگ کوئی دوست بڑی اطمینان نال میری تقریر سنو میں بڑا سنجیدہ مزاج رکھتا ہوں میں کوئی ہٹ نہیں کرنا ہج نہیں کرنا تان نہیں کرنا مزاج نہیں بنانا میرا مزاج نہیں وہ بڑے غور نال دوست وہ بچے سارے بھائی ہیں بیٹے ہیں بزرگ ہیں دوسرے مسلک نال تعلق ہے آئے سائنس سنن واسطے سنن انہوں نے پڑھایا گیا کہ یہ جڑے جہنّا جو بندی نبی پاک کی عظمت نہیں منتے شان نہیں منتے یہ شان گھٹیندے مقام گھٹیندے پھر تو سکن ہاتھ لیتے ہو توبہ توبہ یہ بڑے گستاخ ہیں بڑے بے ادب ہیں انہاں دے نیڑے نہیں جان وہ طبقہ ذرا میری گل غور نال سنے معراج والی رات اللہ نے میرے نبی دے وجود مقدس نو زمین دیاں پستیاں تو چایا اسے وجود نو زمین دیاں پستیاں تو چایا اور بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتھے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں گیا تے حضرت موسیٰ دی روح بھی کدی نہیں گئی پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا پنجواں چھواں ساتواں میرا نبی ہور اتے بیت المعمور میرا نبی ہور اتے سدرۃ المنتہا جنت المأوا میرا نبی ہور اتے اس رات اس رات اللہ نے میرے نبی دے وجود مقدس نو بلندی دے اس مقام تے پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات کے 14 طبق میرے نبی دے قدموں دے تلے ساری کائنات تلے ساتوں آسمان بھی تلے
سورج چند ستارے تلے، سدرت المنتہا تلے، جنت الماوا تلے، بیت المعمور تلے، سرف فلک پہاڑ تلے، انسان تلے، جنات تلے، انبیاء دی ارواح تلے، جبریل تلے، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش اٹھان والے فرشتے، ساری خلقت تلے، آمنہ دا لال سب تو اتے۔ اسلام میرے نبی اتھے پہنچ اللہ نال ملاقات۔ اور جبریل تا پیچھا رہ گیا ہے، اور جبریل وچ کوئی نہیں، اور میرے نبی دی اور اللہ دی براہ راست پہلے جبریل کے ذریعے ہو گیا اور براہ راست جبریل پیچھے رہ گیا۔ یہ جو لوگ معراج بیان کرتے ہیں یہ مٹھیا مٹھیا گلاں کو سنتے ہیں، کچھ گلاں نہیں سنتے وہ سن سنتے ہیں۔ یہ جو بندہ کتنا جاوے نا تو کوئی تحفے تحائف لے جائے۔ میرے نبی نے بھی اللہ کے دربار اترائے تحفے پیش التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اس نے سارے نماز کا حصہ بنایا ہے، یہ وہ گفتگو ہے میری کتنی ہو رہی ہے عرش کون کر رہا ہے؟ میرا نبی کر رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ۔ یہ جڑا تمہارا توتے کی طرح رٹ رٹ آیا ہر نماز پڑھتے رہتے ہو التحیات للہ والصلوات، اور الف تو لے کے یہ تک کوئی پتہ نہیں پیدا معنی نہیں، یہ مفہوم کی التحیات للہ کا کیا معنی؟ آج میں تو معنی دسنا اس کے بعد التحیات پڑھ سو تو مزہ بڑھا سو۔ التحیات للہ مولا میں عرش دے قریب آ کے تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں التحیات للہ کہ میری جڑی قولی عبادت ہے نا، زبانی عبادت، میں اپنی زبانی تے قولی عبادت کرے سان للہ، اس واسطے التحیات للہ۔ قولی عبادت کیڑی ہوتی؟ دعا، اس وقت جاتے ہیں دعا، فارسی تے ساری پنجابی تے اردو جاتے ہیں پکار، یا پنجابی جاتے سورنا، سور پکار، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، کیڑی عبادت؟ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، کیڑی عبادت؟ یا اللہ مدد، کیڑی عبادت؟ کہنی مدد منگی اس کو، یا اللہ مدد، قولی عبادت، قولی عبادت جس کا تعلق زبان نال ہے، پکارنا، منگنا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا۔ من بہت ساری گلوں کی تھوڑی تفصیل بھی کرنی پڑی پہلی کہ نہ کرا تو پھر کام تھوڑا جہا گڑبڑ ہوتا۔ ہر پکار عبادت نہیں بڑھتی، بہت لوگ دھوکہ دے دے سے صحابہ کرام اوتے جا رہے پر رسول یدعوکم تے رسول پچھوں تمہیں بلا رہا، یدعو پکار رہا۔ لوگ اکثر جے غیر اللہ کی پکار بنا تو رسول صحابہ کو کیوں پکار رہے؟ تو سب باہر گلی کھاتے پہ اور میں تو پچھو آزاد ہے او سنا یہ پکار ہے، یہ عبادت پڑھ سی؟ ہر پکار عبادت نہیں بننی، او پکار عبادت بننی ہے جیڑی غائبانہ ہوئے۔ وجہ ٹرم سمجھ جیڑی کی ہوئے میں تو نے چٹکی سمجھا سا، چٹکی سے نشان او پکار عبادت بننی ہے جیڑی غائبانہ ہوئے۔ غائبانہ عبادت کے لیے جس نو میں پکار
تھوڑے پیر صاحب بیٹھے کراچی مرشد بیٹھے کراچی تو سونا کا نمبر ملایا مرشد کا نمبر ملا کے آخیا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو جائز کے نہ جائز کیوں کس طرح کیوں غائبانہ نہ رہے یہ آلہ ہی کوئی نہیں سو اتوں میں کیا جو پیر صاحب میں بیمار ہوں میرے واسطے دعا کرو عقیدہ تو ہے کہ بغیر آلات کے بھی میرا پیر میری گل سن رہا یہ پکار کے مرضی یہ عبادت ہے عبادت حق کس کا ہے اللہ مصیبت یہ ہے لوگ قرآن پڑھتے نہیں سادہ لوگ انہیں علماء انہوں چکر دے دینے اور چکر دے کے علماء یہ پسند پہلے علماء کرامات ہوتے ہیں کہ بی بی سی ریڈیو لندن اسٹیشن ہے وہ لندن تو بیٹھ کے بول رہا کہ میں اتنے کچے کھوندے علاقے چو ریڈیو کھولے بی بی سی دی آواز آندھی ہے جاتا دن تک خبر اساں بھی سنتے ہیں بی بی سی دی مولوی صاحب آتے نے وقت یہ لندن دی آواز اتنی اثر دی ہے کہ بزرگ اس کی کیا کرے جاتا ہے کہ تیا صحیح ہے بھئی ایک آزاد ہے میں جو رہا لندن ٹی وی تیرے گھر موجود ہے تو ٹی وی کھولیا کھلاڑی بھی نظر آ رہے ہیں کمنٹری بھی آ رہی آواز بھی آ رہی ہے بندے بھی نظر آ رہے تیرا پتر گیا سعودی عرب کو مکے کو اس ٹیلیفون کیتا تو بتا حال بہنا زمینہ اتنے رنگ آئی گل اپنے پتر نال کر رہے ہیں او مکے تو اتنے نکا جیڑا آلہ اتنی طاقت اسے بزرگاں اتنی طاقت بھی ہمیں اور سمجھایا حقیقت ہے کاش تم میری گل تے غور کر لو سمجھ لو اللہ تم سمجھ عطا آمین سمجھ عطا سمجھ سو وہ میرا اشارہ سمجھ ویسے وہ زندہ نہ بیٹھے ہو نا سمجھ سو اشارہ میرا میں آکھیا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا تو بی بی سی بلا بی بی سی میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا تو میچ دکھا تیری مثال کا میں اپنی جماعت کے عقیدے کے مطابق دیونی ہے میں اس کی روح کٹ لینا روح کٹ لینا بلا اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے وسائل کے تحت ہے ذرائع کے تحت ہے مشینری کے تحت ہے شعاؤں کے تحت ہے اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے وہ پکار عبادت پڑھ دیے اور وہ حق کس کا ہے التحیات والصلوات مولا میں تیرے نال عہد کر رہے ہیں کہ میری جڑی بدنی عبادت ہے نا بدنی جسمانی میں جسمانی عبادت بھی کرنی ہے تا للہ پہلے کیا عبادت آئی وہ نبی پاک کے آخر بدنی عبادت کیوں دی ہاتھ بڑی رکوع کرنا سجدہ کرنا حجر اسود کو چومنا بیت اللہ دا طواف کرنا صفا مروہ کے درمیان بجنا شیطانہ نو کنکریاں مارنا احرام بننا یہ سب بدنی عبادت اور اس سے سب کو اعلیٰ عبادت ہے سجدہ بدنی عبادت میں سب کو اعلیٰ عبادت کیا ہے سجدہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے ٹیک میرا تجزیہ یہ ہے اس کو پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھے بچے بھی موجود ہیں نوجوان بھی پڑھے لکھے بھی میرا اپنا تجزیہ یہ ہے تو آنے سے تجزیے نہ اختلاف کرنے کی اجازت ہے کوئی ضروری نہیں کہ سبھی کار بنی کوئی ضروری نہیں
ابھی سبحان اللہ دس ایسی پہ مندی ہو یا نہیں مندی، لیکن تم اختلاف کر سکتے ہو. میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس پیشانی میں اللہ کو سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل، انسانیت کی تذلیل بڑی ذلت. یہ پیشانی اللہ تو سوا کسی اور کے سامنے، بلکہ میں تو یہ آکھاں گا اور یقیناً تم میرے نال اتفاق کرو گے کہ ساڈے مذہب، ساڈا دین اسلام، اس کی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگاں دیا پیشانیاں در در کو ہٹا کے اکو در تے جھکا دیتا ہے. اسلام کی خوبی ہے وہ آدھا پیشانی در در تے نہیں جھکتی. تھوڑے جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، طلبہ ہیں، تو اپنے سکولوں کے کالجوں یا لائبریری پتہ کرو، اگر انہیں کتاب لب جائے غازی احمد کی، پروفیسر غازی احمد، کتاب کا نام من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر. اندھیروں سے یہ لائبریری ایک منظور ہے، لائبریری موجود ہے سکولوں کالجوں کی لائبریری. تو ہمیں اس کتاب 14 سال کی عمر ہے، 6ویں یا 7ویں جماعت کا ایک طالب علم غازی احمد ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے. کچھار کلام کا اس کا علاقہ ہے. اس نے اپنی رویداد لکھی، میں کتنی مسلمان، پھر میرے نال کے کی وہ آدھا جدا پتہ لگا ہلے پاکستان بڑے ہیں نائی اکٹھے رہتے آسے جدا محکمہ تعلیم کو پتہ لگا کہ فلانے سکول کا طالب علم ہے ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گیا. انہوں نے ذہن کیا بھائی کسی مسلمان ٹیچر اس کی ذہن سازی کی تھی، اس کو اسلام کی دعوت وہ دے نہیں سکتا. مسلمان ٹیچر سکول لے انکوائری لگ گئی، راول پنڈی جو افسر آ گئے انکوائری کرے. غازی احمد آدھا افسر نے پہلا سوال کیتا، تو ہندو مذہب چھوڑنا ہی سکھ بن گیا، عیسائی ہو جانے آپ، مسلمان کیوں ہیں؟ یہ اس پہلا سوال. غازی احمد اللہ میں 14 سال کی میری عمر، نواں میں مسلمان ہوا. اللہ نے میرے ذہن جواب پایا. میں آخیا مجھے اسلام کی یہ خوبی نے متاثر کیا، اور وہ خوبی یہ ہے کہ یہ مذہب کہتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف ایک کے دروازے پہ جھکے گا. اس نے من متاثر کیا. وہ بھی انکوائری کرنے والے بھی افسر آئے، پڑھے لکھے لوگ آئے، ٹیچر آئے. انہوں نے کہا اچھا یہ اسلام دین ایک کو جگہ تے جھکانا، تو بزرگوں کے مزاروں تے کدی نہیں گیا. انہاں نام ہی لے پری امام تے جا، سائیں توکل جا، حضرت علی اجمیری تے جا، بہاول حق ملتانی جا. تو نہیں دیکھا بزرگوں کے مزاروں تے لوگ جھکے ہوئے. تو آدھا اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. یہ تو مسلمان نہیں جڑے قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. غازی احمد آدھا میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی. میں 13-14 سال کا بچہ، سوال اینا سخت، اللہ نے میرے ذہن جواب پایا. میں آخیا میں نے اپنے علاقے کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے کا اسلام قبول کیا. اور جب مدینے کا اسلام ہے نا اسی کو سکھایا. میرے نبی نے آخیا اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا ہے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہو. سجدہ نہ کس کا سبحان ربی اعلیٰ پڑھن کہیں دھوکہ دے دینا دے لوگوں. ہاں ایسا کوئی سبحان ربی اعلیٰ پڑھ دیں، سبحان ربی اعلیٰ پڑھن کا نہ سجدہ. یا علماء سے پوچھو، ایک آدمی نے ماتھا نماز میں زمین پہ ٹیک دیا، سبحان ربی اعلیٰ ایک بار بھی نہیں پڑھے. پوچھو علماء سے نماز ہو گئی کہ نہیں؟ سجدہ صاحب کرنا تو سی کیوں؟
سجدہ نام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نہیں ہے، سجدہ نام ہے پیشانی زمین پر ٹیکنے کا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ جو پیشانی ٹیک دیتی سجدہ، کبھی پھر بہانہ بنا کے سدا بوسہ دینے عجیب ہے۔ نبی پاک نے یہ کچھ کی، صحابہ نے نبی پاک کی قبر منور کا یہ کچھ کیتا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے نہ تھے وقت نبی پاک کے ساتھ قبر دو بوسہ دیتے ہوئے نہ تھے، چومتے ہوئے نہ تھے، سجدہ کرتے ہوئے نہ تھے۔ وقت یہ بات مولا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میری مالی عبادت، پہلے کتنی باتوں میں قولی دوئی کیڑی ہے بدنی، طیبات میری مالی عبادت، جس عبادت کا تعلق مال نال ہے وہ کہ میں زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، یہ سب عبادت ہیں۔ میری مالی عبادت للہ، کس کے لیے؟ نظر بھی اللہ کے، نیاز بھی اللہ کا، منت بھی اللہ۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھ سکنا، نہ میں جو حدیث پڑھ سکنا، نہ میں فقہ حنفی پیش کرنی کر سکتا، میں نے تینوں کی کوئی شے پیش نہیں کرتا۔ میں تہاڈے کو پوچھنا، جٹو، زمیندارو، شہریو، بابو، تساں بولو یہ جانور کیا بنائے؟ اللہ کی۔ وہ کتوں بولو کوئی دل چنے تو آنکھ کو فلانے بنائے، اگر ہے جرات آنکھ یہ جانور کیا بنائے؟ کیڑا چارہ جانور دیا کو پہنا، یہ چارہ کیا بنایا؟ تے جڑے مطابع کرے نا مطابع سے یہ لے چارہ پہنا، یہ ہاتھ طاقت کہہ دیتی ہے اللہ، یہ لے چارہ جانور دے میدے پہنچیا، اس کو گوبر تو الگ کہہ کیتا اللہ، اس غذا نو جگر دی طرف کہہ بھیجیا اللہ، جگر دے وچ لہو بھی بن رہا، خون بھی بن رہا، دودھ بھی بن رہا، خون نو الگ کر کے دل والے پاسے کہہ بھیجیا، تے دودھ نو الگ کر کے تھن والے پاسے کہہ بھیجیا، یہ وا جنہ انگوٹھیاں دے زور نال دودھ تو نہ یہ کہیں طاقت دیتی ہے، تے جس گد وچ دودھ پہنا اس دا خمیر کیا بنایا، بچے تیرے ڈول وچ دودھ آوے دس اس نو بطور نظر و نیاز تقسیم کہنے نہ پہ ہونا چاہیے۔ اس کو تے دلیل دینے کی ضرورت ہے، اس کو تے قرآن کی آیتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کا کھائیے دینا لو میں فرمایا 1000 چھانیاں چھان لبناً خالص من بین فرس ان لکم فی الانعام العبرہ نسکی تو جو عربی ہوتی نہیں، یہ تو عربی آویا جیسا مزہ ہویا جڑا جمع متکلم اللہ سیکھا بول دے، حالانکہ اللہ ایک کوئی اللہ صدا ہی میں نے پلایا، اللہ فرماتا ہے نسکی کو ہم نے پلایا، اسے تعظیم ہے، ہم نے پلایا، نسکی کو ہم پلاتے ہیں تمہیں، تیرے ڈولے چاہتا تے غیر اللہ دے نال دیاں نظراں تے نیاں شروع کر دے، تینوں قسم کی عبادت کہنے واسطے یہ کس نے پڑھ دیو تیار ہے، یہ میرے نبی نے کتنے آکھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب میرے نبی کو تحفے دیتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے میرے نبی کو جواب تحفے اور ساڈے واسطے تحفہ دیتا 50 نمازاں دا، ساڈے واسطے 50 نمازاں، نبی پاک نمازاں کا تحفہ لے کے چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا سناؤ،
کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیری امت 50 نمازوں کو نہیں پڑھ سکنی. ہوں وقت انہیں اللہ کو درخواست کرو تخفیف کرواؤ تھوڑیاں جیاں تھوڑیاں ہو جان. تیری امت نبی پاک گئے اللہ نے 5 معاف کر 45. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہوں 45 کو پھر گئے اللہ نے 5 مت معاف کر. انہاں کہنا 40 بت گئے 35 30 25 30 15 10 5 5 آئیاں تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیری امت 5 نمازاں پڑھا بھی سخت نہیں رکھے گی. ہوں وقت اللہ کو جاؤ تخفیف کرواؤ. نبی پاک نے فرمایا ہوں شرم کیوں 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی نہ 3 کر کے معاف ہو رہی ہے. معاف کتنی ہو رہی ہے کتنی گئی ہیں. میں ہر اشکال کا جواب بھی دیتا چلا جاؤں. کوئی کل کوئی صاحب کوئی گل نہ کرتے سارے دوست آختے دیکھو جی حالے ایسا جمے نہیں حالے ایسا دنیا سے نہیں آئے. حضرت موسیٰ کو سارا پتا ہی انہیں کوئی نہیں پڑھنی. حضرت موسیٰ آمنا دیا گلا عالم غیب ہے یہ دلیل دے سے جانتے ہیں نہ میں نہیں پڑھنی کہاں سے آئے. میں آخیا صدقے جاواں تھوڑی دلیل دے اتنا نہیں سوچا. اس سے سارے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا آئی تے سارے نبی کو پتا سارے نبی حضرت موسیٰ دسنے ہیں سارے نبی کو پتا لگتا ہے وہ دسنے ہیں تو پتا لگتا ہے. ایک گل نہیں یہ تیرا قیاس ہے جڑی میں گل کر رہا یہ آمنہ دے لال دا فرمان ہے. نبی پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ میری امت نو قیاس کر لیا اپنی امت دے انہوں نے تجربہ ہی اپنی امت دا. امت کیڑی سمندر راہ پانا امت کیڑی سمندر راہ پانا. امت کیڑی من سلوا کھانا. امت کیڑی بدلہ دے سائے تلے. امت کیڑی جنہوں نے سامنے فرعون کو غرق کر دیتا. ایسی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سنایا گاں ذبح کرو. ان گاں ذبح کرنے کو بڑا حکم آئی. انہوں نے کہا رنگ کی ہوئی ہو. اللہ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پوچھا اللہ فرمایا اے ہو. انہوں نے کہا عمر کے ہو. اللہ فرمایا اے ہو. اس کا حال گل کھلی نہیں. انہوں نے کہا اور وضاحت کرو. 40 سال کے بعد من کے گاں ذبح کی. کتنے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچیا میری امت من سلوا کھان والی 40 سال گاں ذبح نہ کی یہ روز دیا 5 پڑھ سے عالم غیب نہ انہاں سن قیاس کر لیا اپنی امت. ہن شرم آندی ہے اتوں آواز آئی ما یبدل القول لدی. جڑے من پہلے بھی نہیں سن رہا وہ ایک گل بھی پہلے بھی نہیں سن سکتا. ما یبدل القول لدی میرا سونا گل میرے پاسوں نہیں بدلی گل تیرے پاسوں بدل گئی ہے. مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی. 50 یا 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی. فرمایا نہیں تہاڈے ذمہ ہائی 50 نمازاں دا پڑھنا تے میری ذمہ داری ہائی 50 نمازاں دا ثواب دینا. گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے. تساں 50 یا 5 پڑھسو میں ثواب ہن بھی 50 دا ہی عطا. گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی گل تہاڈے پاسوں بدلی.
اگرچہ میں کچھ جملے بڑے 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 اجتماعات میں جتنے میں خطاب کرنا میں آخر ہوں لیکن چلو جوانی میں بڑا سکتا ہوں شکر ہے تمہیں قبرستان میں نکل آئے شروع کا میرے دل کا فریج لگ گیا ہے فریزر گل کرو یہ میرا اپنا رنگ ہے یہ میرا رنگ ہے خطابت ہے تھوڑا یہ تمہیں پسند آئے زبان لاکھ سو یہ پنجاب نمازاں عرش دے فرض ہوئیاں نا او اتردیاں زمین تے آندیاں تائیں 5 رہ گئیاں تے جڑیاں زمین تے 5 پڑیاں گئیاں نا او چڑھدیاں عرش تے جا کے پھر 50 ہو گئیاں اللہ دی توحید زندہ نبی پاک کی سنت زندہ صحابہ زندہ باقی کسی نے زندہ مردے نہ نہیں ہوگی سب نے مر جانا سب نے چلا جانا اور اللہ اس کی جگہ تے اور بندے پیدا کر دے اس میں اللہ دی توحید نو بیان کر دے یہ اللہ دے دین دا کام یہ جڑا معراج والا واقعہ ہے جڑا میں پیش کیتا تواڈے سامنے اصل میں بس تھانوں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جڑا معراج دا پورا واقعہ ہے مکے تو جایا بیت المقدس لے گئے اتنے سارے نبیوں دا امام بنایا سونے دی سیڑھی لا کے اتنے لے گئے عرش کے قریب تک پہنچے اللہ نال گلاں ہوئیاں 9 میری حضرت موسیٰ واپس بھیجیا کہ سارے سفر تے کتنے مہینے لگے کتنے مہینے لگے کتنے دن لگے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا عربی دے اندر اسرا رات دے چلن وقت دن دے چلن اسرا رات دے چلن اسرا دے یہ اللہ کے سبحان الذی اسرا یہ تو پتہ لگ گیا بھی سفر دن دا نہیں تعالی اسرا کیا مولا کو لیلا کیوں آکھے یہ تو اسرا کو پتہ جو لگ گیا کہ رات دا سفر آئی پتہ کو لیلا کیوں آکھے اس نکرہ لے کے آیا نون تنوین کا قلت واسطے پایا اللہ نے فرمایا صرف اسرا آکھا لوگ سمجھے نا پوری رات لگ گئی اسی اس واسطے میں لیلا لے کے آیا نون تنوین کا قلت واسطے پایا اے دسن واسطے ساری رات نہیں لگی لیلا رات کا میرے نبی واپس آ اگرچہ آسان کچیاں گلاں کرن دی آتی نہیں سب ضرورت بھی نہیں ساڈے کول اللہ دا قرآن موجود اساں ساری زندگی کو سنائیے دا مقصد نہیں اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے موضوع روایتاں من گھڑت روایتاں کچیاں روایتاں اساں کبھی نہیں سنائی لیکن ایک روایت میں صرف اس واسطے پیش کر رہا ہوں اس سے عقیدے دے بگڑن کا خطرہ کوئی نہیں عقیدے دے بگڑن کا خطرہ بعد روایتاں جائیں کہ جڑے نبی پاک واپس آئے تا جس دروازے کو نکل کے گئے اس کا کنڈا حال ہلدا پیا کنڈا حال بندہ وضو کرے نا اچھی جاتے پہ کے پانی کا لواتا نبی پاک اس پانی کا وضو کر کے گئے ہیں نا واپس آئے تو پانی آلے مانگا بنا تو میرے نبی واپس گئے بڑی عجیب جی گل کھنڈا ہل رہا تے پانی والے
کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکیا. میں نہیں پڑھیا متقدمین نے کسی عالم نے لکھے ہوئے. اس کو حل کیتا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ اور بڑا خوبصورت ہے. پسند آ جائے تو میں واسطے دعا کروں اللہ مجھے بخش کر. شاہ جی نے فرمایا جڑے ویلے کسی ملک دے فرما روا دی سواری گزرنی ہوے نا, مثلا لاہور سعودیہ دا بادشاہ آوے تے مار روڈ تو گزرنا س مار روڈ تو صبح دے ٹائم رینجر آ گئی, پولیس آ گئی, انہاں وڈی ٹریفک بند کر دیتی. کون؟ سعودی عرب دا فرما روا آ رہا. اس نے آمن کو کچھ دیر پہلے کار والے بھی رک جاؤ, موٹر سائیکل والے بھی رک جاؤ, سائیکل والے بھی رک جاؤ. گزرنا کا ٹائم ہوا نا پیدل بھی رک جاؤ, ٹریفک جام کر دو, جام کر دو, جتھے جتھے کوئی ہے اسے رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. جیسے اللہ نے میرے نبی نو عرش کا مہمان بنایا نا, اللہ نے فرشتوں کو آخیا کائنات کا نظام جام کر دو, میرا محمد آ رہا ہے. جیڑی شاید جتھے آئی جام ہو گئی وہ کنڈا ہل کے جتھے پہنچے ہوئے رک گیا, جام جو ہو گئے. میرے نبی جب واپس آئے اللہ نے فرمایا نظام چلا دو. کنڈا ہلن لگ گیا, پانی باہر. رات کا قلیل حصہ میرے نبی واپس توجہ ہے تو میرے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے, بولو میری گل کا جواب دو. معراج 1 سال بعد میرے نبی ہجرت کر کے مکے تو جا رہے مدینے. 1 سال مکے تو مدینے سفر ہے 500 کلومیٹر. مکے مدینے کا سفر کتنا؟ 500 کلومیٹر. 15 دہاڑے لگے. سانی کوئی فرق سمجھاؤ بھائی, سانی کوئی فرق سمجھاؤ. فرش تو پورے آسمانہ تو اتے چلے گئے تو لیلن اتھے 500 کلومیٹر تے 15 دہاڑے. بات گل ایو ثابت ہوئی نا معراج والا سفر میرے نبی دا معجزہ ہے. آپ نہیں گئے, اتھے آپ نہیں گئے, اتھے اپنی مرضی نہیں پئی چلتی, اتھے کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ. تے جڑے اپنے پیراں تے ٹر کے گئے, اپنی طاقت نال گئے, تو بات کتنے دہاڑے لگ گئے. نے گل سمجھ آگے میں 2 دلیلیں دے چکے ہیں معجزہ اور حق کے, لیکن اس میں حق پیغمبر کا ہے اور مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ مرضی پیغمبر, اختیار جنا چاہیں جتھے چاہیں معجزہ دکھا دیں. خدا گواہ کوئی گلا میں ایسے بھی کر دینا عام جنتا کے سامنے کرنی نہیں چاہیے. سارے مدارس سے جہاں کتاباں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ایک کتاباں عقائد کی, اس کو آتے ہیں عقائد دیا کتاباں, جس کے عقیدے مثلا اللہ کے بارے کی عقیدہ رکھنا, فرشتے کے بارے کی عقیدہ رکھنا, نبیوں کے بارے کی عقیدہ رکھنا, عذاب قبر کے بارے کی عقیدہ رکھنا, حوض کوثر کے بارے کی عقیدہ رکھنا, اور صراط کے بارے کی عقیدہ رکھنا, ترازو میزان کے بارے, جنت کے بارے جان وہ طلبا کو پڑھایا جانا. اس مسئلے عقائد کی کتاب, اسے شرع عقائد خیالی ہے, شرع مواقف ہے, یہ سارے مدرسے ہیں. اور مدد کی گل دیوبندی بریلوی دونوں کے مدرسے پڑھائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بریلوی نے مدرسے نہیں پڑھائے دیوبندی ہے نا, بریلوی نے مدرسے بھی ہوا کتاباں دیوبندیاں کے مدرسے بھی. خدا گواہ ہے یا جو علماء کو پوچھ لے آئے یہ بندیال بھی آیا ہی گل کر گیا بھائی عقائد دیا جڑیاں کتاباں اہل سنت دیاں انہاں وچ لکھیا پیا معجزے کا فاعل اللہ ہے. معجزے کا فاعل اللہ ہے. یہ معجزہ فعل کہنا اللہ دا فعل ہے, نبی دا فعل. ہاتھ نبی دا ہے, فعل کس کا ہے؟
کچھ گلا میں ذرا تقریر بھی کر دینا لیکن تھوڑے واسطے سوکھی کر دینا. قرآن جڑا ہے قرآن یہ معجزہ نہیں. میں سمجھنا اگر میرے نبی کے ہاتھ اتنے کوئی معجزہ صادر نہ ہوتا, میرے نبی کے ہاتھ اتنے بے شمار معجزے صادر, کوئی معجزہ بھی صادر نہ ہوتا نا تو میرے نبی کی صداقت واسطے ایک کو قرآن والا معجزہ ہی کافی. ایک کو معجزہ کہنی زبان میں کر رہے امی امی کا لوگ محنت کریں ان پڑھ, میں نہیں محنت میں محنت کرنا ماں والا. یہ ماں کے پیٹ میرا بچہ نکلنا 3 سال کا 4 سال کا تو ساتھ دیو کہ 4 سال کا بچہ ان پڑھ ہے نہیں ان پڑھ نہیں آ سکتا. امی ماں والا نبی پاک لکھنا نہیں جانتے, کسی مکتب نہیں گئے, سکول مدرسہ تختی قلم دوات اپنا نام لکھنا نہیں جانتے, کوئی استاد نہیں, کسی مدرسے سکول نہیں گئے, آج تک کبھی تقریر نہیں کی, خطاب نہیں کیتا, شعر تو آخیا ہی نہیں. قرآن دا وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کا طریقہ نہیں سکھایا. میرے نبی شاعر نہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون. اصل بھائی قرآن دے طالب علم قرآن کا والشعراء یتبعہم الغاوون. شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. واہ 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 کرنا دے. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر چل رہا ہے, میرے نبی کے پیچھے تو عمر چل رہا ہے, عثمان ہے, حیدر کرار ہے. شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور میرا نبی کہتا بعد میں ہے, کر کے پہلے دکھاتا ہے. میرا نبی جو کہتا ہے عمل کر کے دکھاتا ہے. شاعر لوگ مبالغے کرتے ہیں اور میرے نبی کی ہر بات مبالغے سے. میرے نبی پڑھے نہیں, کسی مکتب میں نہیں گئے, سکول نہیں گئے, مدرسہ نہیں گئے, موقع نہیں مل جاتا. قرآن اتریا, میرے نبی کی زبان مقدس میں باہر نکلے, پھر قرآن نے عرب دے شاعران خطیبان متکلمین جنہوں اپنے تکلم تے فصاحت تے بلاغت تے شعر و شاعری تے نازے ساری خلقت نو قرآن نے چیلنج کیتا فاتو بسورت من مثلہ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. معجزہ ہویا کہ نہ ہویا؟ ایک قید لاؤ, نہیں لا سکتا. اگر قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے اور یقیناً معجزہ ہے, ایک قرآن میرے نبی نے خود بنایا یا اللہ بھیجے؟ معجزہ کہتے اختیار جو ہے جڑے آدمی میں نبی دے اپنے اختیار ہے, نبی پاک اپنے اختیار میں قرآن پڑھنے ہیں. قرآن اگر معجزہ ہے تو پھر مننا پڑے گا کہ معجزے کا فاعل جو ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ.